اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ بے اولاد لوگوں کے لیے ہے جن کے اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ بہت پریشان رہتے ہیں، دوسرے بچوں کو دیکھ کے ان کو یہی حسرت ہوتی ہے کہ ان کی بھی اولاد ہو۔ آج کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ عمل بتایا ہے کہ آپ اس عمل کو کریں، آپ کے اولاد ہو۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں قحط میں مبتلا ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بارشیں نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اتنے میں جب وہ شخص گیا تو ایک اور شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے 3 لوگوں کو ایک ہی بات کہی ہے، مختلف لوگ اپنے مسئلے لے کر آئے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی ہے کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے سے نہیں کہا، یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ استغفار پڑھا کریں، اس میں ہماری مشکلوں کا حل ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہمارے گناہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم استغفار سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ جو شخص ایک بار اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے رہیں، اس کو پکارتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ استغفار ایسا عمل ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس آپ عمل کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں اور نیک اولاد کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر چیز سے نوازنے والا ہے۔ ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں گا۔ ایک شخص تھا، اس نے بہت ہی دعاؤں کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے اولاد حاصل کی۔ اولاد ہونے کے بعد اس نے اس کو پالا، پالنے کے بعد بڑا کیا۔ بڑا کرنے کے بعد اسی شخص نے کسی سے سنا کہ اس کا وہ بیٹا کہیں پہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ کب میرے باپ سے میری جان چھوٹے گی۔ تو نیک اولاد کی بھی دعا کریں۔ ایک درویش نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں جب وہ وضو کر رہے تھے تو نہر کے کنارے پر ان کو ایک سیب نظر آیا۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو سیب کسی اور کا تھا، یہ سیب میرا نہیں تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے مالک سے معافی مانگوں گا، یہ کسی اور کی چیز تھی جو میں نے کھا لی۔ اسی تلاش میں وہ نہر کے ساتھ ساتھ چل دیے اور سفر طے کرتے رہے۔ بہت دور جا کے ان کو ایک باغ نظر آیا جو سیبوں کا باغ تھا۔ ان کو لگا شاید یہی باغ ہوگا جہاں سے سیب گرا ہوگا اور نہر پہ تیر تیر کے آگے میرے پاس آ گیا ہوگا، لہٰذا مجھے یہاں جانا چاہیے اور مالک سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اس باغ میں گئے، اس مالک سے ملے اور اس مالک کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کا ایک سیب نہر کے کنارے مجھے ملا تھا، میں نے اسے کھا لیا، آپ اس کے مالک ہیں، میں اس کا مالک نہیں تھا۔
مجھے اس غلطی کی آپ جو بھی سزا دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو مالک نے جب یہ سنا اس نے کہا تمہیں اس کی بہت بڑی سزا ملے گی، آپ کو میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ مالک نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ 12 سال آپ اس باغ کے اندر گوڈی کریں گے، یعنی کہ اس کی حفاظت کریں گے، اس باغ کے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو درویش نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہاں پہ ہی اپنا وقت گزارنے لگا۔ ایک دفعہ مالک کے مہمان آئے اور مالک نے درویش کو کہا کہ جاؤ کچھ سیب توڑ کے لے کے آؤ۔ اس کے بعد وہ درویش سیب توڑ کے لے آیا، مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ تو مالک نے کہا تم نے یہ سیب کون سے توڑے ہیں؟ یہ تو کچے سیب ہیں۔ درویش نے کہا مالک خدا کی قسم میں جب سے یہاں پہ ہوں، جتنے سالوں سے ہوں، میں نے آج تک آنکھ اٹھا کے سیبوں کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی کہ ان سالوں میں انہوں نے کھائے بھی نہیں ہوں گے کوئی بھی سیب، نہ کسی پہ انہوں نے نظر رکھی کہ مالک کی موجودگی کے بغیر میں کھا لوں گا، نہیں پتہ چلے گا۔ کتنی ایمانداری تھی۔ اس کے بعد مالک یہ بات سن کے بہت ہی متاثر ہوا اور اس نے درویش سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات پہ معاف کر دوں گا، تمہاری سزا معاف کر دوں گا اگر تم میری ایک بات مان لو۔ درویش نے کہا کہ وہ کون سی ایسی بات ہے، آپ حکم کریں۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، گونگی ہے اور بہری ہے، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی درویش نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد درویش کا نکاح مالک کی بیٹی سے ہو گیا۔ جب درویش نے دیکھا تو مالک کی بیٹی نہ گونگی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے۔ تو درویش نے مالک سے کہا آپ نے تو کہا تھا اندھی، گونگی اور بہری ہے، لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے۔ تو مالک نے کہا یہ اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی نامحرم سے بات نہیں کی، اور یہ بہری اس لیے ہے کبھی بھی اس نے نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا۔ ان بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اسلام کے لیے بہت ہی خدمت کی ہے، انہوں نے بہت ہی لوگوں کو تعلیم دی ہے، علم سکھایا ہے، دین پھیلایا ہے، لوگوں نے بہت دین سیکھا ہے۔ جب ایسے ماں باپ ہوں، نیک ہوں، ایسی والدہ ہو جنہوں نے نہ کبھی کسی محرم کو دیکھا، نہ بات کی، نہ سنی، تو ان کی اولاد بھی نیک ہوئی کہ انہوں نے اتنی دین کے لیے خدمت کی۔ تو ماں باپ نیک ہوں گے اولاد بھی نیک ہوگی، والدین جیسے ہوں گے اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن میں ہمیں جس چیز کا، جس زندگی کا حکم دیا گیا ہے، اس زندگی کو اگر ہم گزاریں گے ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، ہماری زندگی میں آسانیاں بھی ہوں گی۔ آج کل ہم لوگوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھے بغیر۔ کتنی یہ بڑی بات تھی کہ ایک سیب کھایا ایک درویش نے، انہوں نے پھر مالک کو ڈھونڈا، اسے معافی مانگی، اسے سزا پوچھی، اور 12 سال کی سزا جب اسے دی گئی تو اس نے ایک منٹ بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں۔ آج کل اتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم معافی نہیں مانگتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ساری عمر انہوں نے پردہ کیا، نہ کبھی کسی محرم کی آواز سنی، نہ کسی کو سنائی، نہ کسی کو دیکھا۔ کیا آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں ایسا ممکن ہے؟
ایسی خواتین ہیں جو اس بات پہ عمل کرتی ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ آگے سے ان کی اولاد نیک ہو۔ اور کیا ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے علاوہ اگر کسی کی کوئی چیز ہے اس پہ اپنا حق نہیں جتاتے، بلکہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کسی کی چیز لی ہے، اسے معافی مانگتے ہیں۔ ہم کسی کی چیز کو استعمال بھی کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، ہم تو اس کا پیچھا بھی نہیں کرتے، اس کو تلاش بھی نہیں کرتے کہ کس کی چیز ہے یہ۔ آج کا زمانہ بالکل بدل چکا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، یہی عمل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ استغفار کیا کریں۔ استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے تو ہم نیک ہوں گے، نیک ہوں گے تو ہماری اولاد بھی آگے نیک ہوگی، اور جب تک اولاد اچھے کام کرے گی، ہم اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے جب ہم جائیں گے بعد میں بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔